روزنامہ جنگ، کتابوں کی دنیا، تحریر حسن نثار۔ ہنستی مسکراتی چہکتی مہکتی کتابوں کے علاوہ زندگی ہے کیا؟ آسمانی الہامی کتابیں بھی تو آخر کتابیں ہی ہیں، اور اس دنیا کی سب سے ناقابل فراموش کتابیں بھی دراصل انہی الہامی کتابوں کی ابصراؤں سے زیادہ خوبصورت و خوبصیرت کنیزیں ہیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی سرعام دغا دے جاتی ہے، ماں باپ اپنی چھاؤں اور دعاؤں سمیت رخصت ہو جاتے ہیں، بچے تعلیم، کیریئر اور تتلیوں کی تلاش اور تعاقب میں محو ہو جاتے ہیں، پیارے دوست بکھر جاتے ہیں یا بچھڑ جاتے ہیں، آخر یہ کتابیں ہی رہ جاتی ہیں۔ کتاب سب سے وفادار، باوقار اور باحیا ساتھی ہے جو موت کے بعد بھی ساتھ دیتی ہے، کیونکہ اسی نے آدمی کو انسان بنایا اور جینا سکھایا۔ بڑوں کی مہربانی اور خوشبختی تھی کہ زندگی زیادہ تر کتابوں کے درمیان رومان ہی میں گزری اور گزر رہی ہے۔ میں خود تو گھر سے نکلتا نہیں، اللہ پاک صحت زندگی عطا فرمائے سلیم شہاب جیسے نوجوان دوستوں کو جو میرے لیے کتابیں شکار کرتے ہیں، دکانیں کھنگالتے ہیں، فون پر بریف کرتے ہیں اور پسندیدہ کتابیں خرید لاتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ بیرون ملک میری بہنیں، بچوں کے ماموں اور خالائیں ہیں جو باہر سے خوبصورت کتابیں لے کر آتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ مہربان دوست، احباب، اجنبی یا مصنفین جو مجھے کتابوں جیسے تحفے کے قابل سمجھ کر عزت افزائی کرتے ہیں۔ گزشتہ 1.5-2 ہفتوں میں جو کتابیں تحفے کے طور پر ملی، ان میں سر فہرست داستان عزم اور نوادرات، جن کے لیے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ممنون ہوں۔ روزنامہ جنگ کی وجہ سے ہم سب جان چکے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر قابل فخر سائنسدان ہی نہیں، باکمال لکھاری بھی ہیں۔ نوادرات تو ڈاکٹر صاحب کا وہ انتخاب ہے جس کا تعلق ممتاز ترین شعراء کے کلام سے ہے۔ ریاض خیر آبادی اور ولی دکنی سے شروع ہو کر میر تقی میر، غالب، مومن، داغ، اقبال، ساحر، شکیل بدایونی، اختر شیرانی، مجاز، جگر، جوش، آرزو، عدم، ابن انشا، احمد فراز، پروین شاکر، احمد ندیم قاسمی، ناصر کاظمی اور منیر نیازی سے جانثار اختر اور صوفی تبسم تک جا پہنچتا ہے۔ میں نے ان سب کو پڑھا ہوا تھا، لیکن اس انتخاب کی لاجواب بات یہ ہے کہ اسے پڑھ کے یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت شعر نواز ہی نہیں، اعلیٰ ترین شعری ذوق بھی رکھتی ہے، یعنی ایک عالی دماغ کا اعلیٰ شعری انتخاب۔ ڈاکٹر قدیر کی دوسری کتاب داستان عزم پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی انتہائی انسپائرنگ اور حوصلہ افزا داستان ہے، جسے ایک کالم میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہیں ڈاکٹر سعد خان کی 2 کتابیں جو قائد اعظم پر اپنی نوعیت کی انوکھی کتابیں ہیں۔ ایک کا عنوان ہے قائد اعظم کی نجی زندگی، مسلک، شادی، اولاد، اور دوسری کا عنوان ہے محمد علی جناح، دولت، جائیداد و وصیت۔ پہلی پر تو محترم مجیب الرحمن شامی تفصیل سے لکھ چکے، اور میں اتنا بے وقوف یقیناً نہیں کہ سورج کے سامنے سگریٹ لائٹر جلا کر بیٹھ جاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ رہ گئی دوسری کتاب محمد علی جناح، دولت، جائیداد و وصیت، جسے پڑھ کر قبضہ گروپ، کک بیک کمیشن خور سیاستدانوں سے میری نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اپنے آپ پر شرم بھی آئی کہ ہم کس جگاڑ کو جمہوریت اور کن ٹھگوں کو سیاستدان سمجھ کر ان کے ڈھول پیٹتے رہتے ہیں۔ ہم جو آسمان سے شروع ہوئے، آج پاتال کو بھی کھود کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ بلندی سے پستی تک کا یہ سفر خون کے آنسو رلاتا ہے، اور اس وقت سے خوف آتا ہے جب نہ خون رہے گا نہ آنسو۔ میں سستی اور مصروفیت کے باعث اس کا فلیپ نہ لکھ سکا، جس کے لیے ڈاکٹر سعد سے لکھ کر معذرت کر رہا ہوں۔ آخری کتاب ڈاکٹر حسین پراچا نے اپنے والد حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری، ان کی زندگی اور قید و بند پر لکھی، ابھی مکمل نہیں کر سکا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ ایسی دیانت اور استقامت والے لوگ ہم سے روٹھ کیوں گئے۔ یہ کتاب پوری پڑھ لوں تو شیئر کروں گا۔